عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی عمران ریاض کے والد کو عدالت میں بیٹھے ہی کوئی کال آئی جس کو وہ باہر سننے گئے، اور اس کے بعد پھر میری اور ان کی شارٹ گفتگو ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عدالت کے سامنے ایز اٹ از مناسب سمجھا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مزید بدمزگی سے، وہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں۔ کیا آپ سے آج کورٹ کے حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہے، اور آئی جی سے آپ سے ملاقات کے لیے ٹائم دیا، وہ کس سلسلے میں ٹائم دیا ہے؟ نہیں، ہمیں جس وقت عدالت میں ہم آج پہنچے ہیں، عدالت میں جو کیس ہم نے جن لائنس پہ آرگو کرنا تھا وہ ڈفرینٹ تھیں، جو عدالت کے سامنے سبمیشنز رکھنی تھیں وہ ڈفرینٹ لائنس پہ تھیں، لیکن عمران ریاض خان کے والد کو عدالت میں بیٹھے ایک انتہائی اہم کال کوئی موصول ہوئی ہے، جس کی ہم کچھ فردر ویریفیکیشنز کر لیں، جس کے لیے عدالت سے آئی جی صاحب نے صدا کی ہے کہ وہ ایک بہت ممکنہ طور پر بہت اچھی خبر جو ہے وہ اب ریئل انفارمیشن جس سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی واضح اطلاعات اور واضح جو ہیں وہ ایسے شواہد سامنے آ گئے جس سے اب ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، جس کے لیے ہم نے عدالت سے گزارش کی کہ 1 گھنٹے کا ٹائم دیں جس میں یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کر سکیں، اس کی ویریفیکیشن کر سکیں کہ جو باتیں ہم سے جب ہم عدالت میں پہنچے ہیں، اور ہم نے آج مختلف طریقے سے کیس آرگو کرنا تھا، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ ایک مرتبہ بٹھائیں تاکہ اس کی تصدیق کے بعد پھر جو ہے وہ ہم عدالت میں مزید اپنی استدعا رکھیں۔ لیکن آئی جی صاحب کو عدالت نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا واضح طور پر کہ انہیں 2 ہفتے کی اپنا مہلت دی جائے، جس میں وہ انشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں جی 99%، لیکن یہ 99% تو میں پہلے بھی جو ہے گزارشیں کر چکا ہوں، پچھلے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ہم گھنٹوں دور ہیں، پھر ہم دنوں جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں، لیکن اب دیکھا ہم نے 2 مہینے گزر گئے ہیں، تو اسی کے لیے ہم نے کہ لاسٹ جو ہمارے ساتھ ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کہ یہ دوبارہ مت ہو، تو ہم نے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں ان کو صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دے جس میں یہ ساری جو آج عدالت میں ان کی طرف سے گزارشیں پیش کی جا رہی ہیں اس کی تصدیق کر سکیں۔ تو عدالت نے پھر واضح طور پر حکم دیا کہ اب آپ کو مزید ٹائم جو ہے وہ کتنا چاہیے۔ ہم نے تو آلریڈی آپ کو 3.5-4 مہینے، جو عدالت نے یہ بھی جو ہے واضح طور پر عدالت میں اپنی آبزرویشن دی کہ جو آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ایک جنرل کانڈکٹ ہے اس طرح کے کیسز میں لاسٹ 12 ایئرس کا، اس کے برعکس جاتے ہوئے جتنی ممکنہ طور پر اس کیس میں معاملہ فہمی تمام فریقین کے لیے دکھائی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے، اس کے لیے جتنی مہلت چاہیے تھی اس سے کہیں گنا زیادہ عدالت نے اپنے ہی ریکارڈ کے برعکس جا کے دے دیا ہے۔ تو جس پر آئی جی صاحب کی مسلسل عدالت سے یہی گزارش تھی کہ ٹائم تھوڑا زیادہ دیں، لیکن عدالت نے 2 آج جو ہے وہ آرڈر پاس کیے ہیں۔ ایک یہ کہ کیس کو رکھا ہے 13 سپتمبر کے لیے، 13 سپتمبر، یعنی کہ 2 ہفتے کا ٹائم نہیں دیا، صرف 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اور دوسرا آرڈر یہ کیا ہے کہ جو ہم نے عدالت میں گزارش کی ہے کہ جو ویریفیکیشن انہوں نے جو اب عمران ریاض کے والد کو کوئی انتہائی اہم کال موصول ہوئی ہے اس کی فردر تصدیق کے لیے، جس کو آئی جی صاحب نے خود بھی عدالت میں ویریفائی کر دیا ہے، اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمیں مزید کرنے دی جائے، جس پہ عدالت نے آج شام 5 بجے تک آئی جی صاحب کو مہلت دی ہے کہ وہ عمران ریاض کے والد سے اور اس کے وکلاء سے ملاقات کریں گے، اور مزید تفصیلات جو ہے اس پہ ہمیں اعتماد میں لیں گے، اور ہمیں واضح طور پر جو بھی ان کے اینڈ پہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی ہم تصدیق واضح طور پر کریں گے۔ اور یہ اس کی آج کی پروسیڈنگ ہے اس اسپرٹ میں ہی کہ ہم نے اس کیس میں بطور وکلاء اور عمران ریاض کی فیملی نے، اس کے والد صاحب نے بطور والد، والدہ، فیملی، باجی اس کی بیگم، عمران کی، ہم سب نے آخری حدوں تک جا کے جو ناقابل برداشت چیزیں تھیں اور جس پہ کسی صورت بھی صبر نہیں ہو سکتا تھا اس کے برعکس جا کے ہم نے حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری حد تک جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ اب ہماری برداشت بھی اور اس کی فیملی کی برداشت بھی جو ہے وہ اپنی جتنی ہماری کیپیسٹی تھی اس سے آگے چلی گئی ہے۔ تو ان حالات میں اب ہم نے واضح طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آج جب ہم عدالت میں آئے تو ہم نے عدالت کے سامنے جو گزارشات رکھنی تھیں وہ مختلف تھیں، لیکن چونکہ عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے ہی عمران ریاض کے والد کو عدالت میں بیٹھے ہی کوئی کال آئی جس کو وہ باہر سننے گئے، اور اس کے بعد پھر میری اور ان کی شارٹ گفتگو ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عدالت کے سامنے ایز اٹ از مناسب سمجھا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن سے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مزید بدمزگی سے، وہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور معاملہ فہمی سے ہی اس معاملے کو جتنی احسن طریقے سے، اتنی بٹرنس کے بعد، اتنی بٹرنس اور اتنی تکلیفوں کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے کردار کو بڑا رکھتے ہوئے
अच्छे तरीके से हल कर लें। ये इसकी तफसीलात है, मज़ीद तफसीलात फिर आपको अच्छा, आप ये बताएंगे कॉल से जैसे लग रहा है जैसे आपको ये कहा गया है कि वक्त मांगा जाए और आप उस पर एग्री भी हो गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुन ले, आप अपने सवाल तक ही महदूद रहें, आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मज़ीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज़ भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज चंद घंटे जो है वो आपके सामने आप सब्र कर सकते हैं। हमने सब ने खुद बड़ा सब्र किया है 120 दिन, चंद घंटे मज़ीद सब्र कर लें तो ये मेरे और नहीं इमरान रियाज के इंटरेस्ट में है और हमने इसी मामला फहमी से ही चलना है। मज़ीद मैं किसी सवाल का लेने से पहले ही आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल मज़ीद कोई तफसीलात आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो आज की रख दी है। चंद घंटे मज़ीद सब्र कर लें, फिर आपसे जो है दोबारा